نومبر کے اینڈ میں اور دسمبر کا پورا مہینہ شاید تھوڑی بہت خنکی رہے، تو باقی تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ جنوری تک کچھ نہیں ہوتا بھائی، ہاں جنوری تک کچھ ہوتا ہے اور اس کے بعد کچھ رہتا نہیں ہے۔ جنوری تک کچھ ہوتا نہیں، اس کے بعد کچھ رہتا نہیں۔ تو بہرحال ہماری گفتگو بہت ہو رہی ہے، کوئی ہماری گفتگو میں آپ دیکھیں انٹرفیئر نہیں کر رہا۔ ہمیں جب تک اپنے کانوں میں آواز نہ آئے، ہم اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں، کہاں گئے اس پروگرام کے وارث؟ سب محو ہو کے سن رہے ہیں، کیوں اس پروگرام؟ ہاں محو ہو کے سن رہے ہیں سب۔ محو کیا، ہماری گفتگو اتنی اچھی ہوتی ہے۔ صبح صبح آپ ڈرائیو انجمن ستائش باہمی کے بعد اب تھوڑا سا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ آج دنیا میں شہروں کا دن منایا جا رہا ہے۔ شہروں کا؟ ہاں، سٹیز، سٹیز، تو شہروں کا دن، یعنی کہ کراچی کا دن، لاہور کا دن، گوادر کا دن، گلگت کا دن۔ کیا ہے کسی شہر کی کیا اسپیشلٹی ہے؟ ایگزیکٹلی۔ تو آپ کو یاد ہے کہ کراچی کو ایک عرصہ پہلے تک ویسے تو سٹی آف لائٹس کہا جاتا تھا، ونس اپون اے ٹائم۔ اس کے بعد اس کو کچراچی بھی قرار دیا گیا بیکاز آف دا کچرا سیوریج سسٹم جس طرح کا ہمارا ہے، سڑکیں ٹوٹی جس طرح سے ہیں۔ وہ کل 3D آرٹ والے بھائی کو میں نے کہا تھا نا کہ یہاں پر آ کے آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی زیادہ، کیونکہ آلریڈی گڑھے مل جائیں گے، تو اس میں تھوڑا سا کام کریں گے تو وہ خود بخود 3D آرٹ بن جائے گا۔ اچھا، تو یہ اشفاق نے بات کی، تو کہیں کے کھانے مشہور ہیں، کچھ جو شہر ہیں ان پہ، جیسے لاہور باغوں کا شہر ہے، تاریخی عمارتیں وہاں پر موجود ہیں، کئی سال پرانی عمارتیں موجود ہیں، اور جب پہلے زمانے میں جو کنسٹرکشن کی جاتی تھی، جو انفراسٹرکچر تھا، اس پہ بڑی محنت کی جاتی تھی، بڑا خوبصورت انفراسٹرکچر ہوتا تھا۔ تو ابھی ہم کھانوں کی بھی بات کریں گے، بہت سارے کراچی شہر کی بات کر لیں، لوگ یہاں کے کھانوں کے ذائقے کی بات کرتے ہیں۔ تو ہم سب بتا دیں گے تو پھر رہ کیا جائے گا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جب میں بولوں تو ہم سب بتا دیں گے تو رہ کیا جائے گا؟ یہی طریقہ کار ہوتا ہے، شریک تجزیہ کار، یہی طریقہ کار ہوتا ہے۔ تجزیہ کار؟ جی، میں ہوسٹ ہوں، یو آر شریر تجزیہ کار۔ تو بہرحال ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہے ہمارے بھائی فیض اللہ خان، بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ملتان سے ہمارے ساتھ ہیں مرزا احمد علی، اور اس کے ساتھ پشاور سے شازیہ نثار ہمیں جوائن کریں، اور ہمارے ساتھ کوئٹہ سے ہمیں دکھائی دے رہی ہیں عطیہ اکرم۔ تو پہلے جی کراچی سے چلے شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئٹہ کا رخ کریں گے۔ تو فیض اللہ بھائی، آپ سے تو خیر پورے ملک کی ہسٹری پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم آپ کو منی پاکستان تک محدود رکھتے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ بھائی کیا زبردست جگہ یہاں پر ہے فوڈ اسٹریٹس کے حوالے سے؟ تو ابھی ریسنٹلی میں نے حسین آباد کا بھی رخ کیا تھا، تو وہ بھی کیا انڈر ریٹڈ فوڈ اسٹریٹ ہے۔ بنس روڈ اپنی جگہ، پھر وہ بوٹ بیسن کی فوڈ اسٹریٹ، اس کو تو فوڈ اسٹریٹ اس کو کوئی ڈفرینٹ نام لوگ دینا چاہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ثقافتی لحاظ سے کیا کیا ہے ہمارے شہر میں؟ کتنا رچ ہے یہ سٹی؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے صدف اور اشفاق، کراچی جو ہے پورے پاکستان سے بالکل منفرد اور الگ ہے۔ آپ اگر کراچی میں رہتے ہیں اور خاصا وقت گزارنے کے بعد جب آپ باقی پاکستان کے شہروں کی جانب سفر کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کراچی ایک الگ جزیرہ ہے اور پاکستان کے دیگر شہر بالکل مختلف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بڑا ثقافتی تنوع ہے۔ جو کھانے پینے کی آپ بات کر رہے ہیں، قیام پاکستان کے موقع پہ جب ہندوستان سے لوگوں نے ہجرت کی، بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ آئے، تو وہ اپنے ساتھ وہاں کی ثقافت، وہاں کے کھانے بھی لے کر آئے۔ یعنی کراچی میں ایک منفرد قسم کا ذائقہ آپ کو ملتا ہے، وہاں سے آنے والے کھانے، بریانی ہو، نہاری ہو، حلیم ہو، اس کا ذائقہ اچھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں قورمہ ہو گیا، اندرون ملک سے بھی بڑی ہجرتیں ہوئیں، بہت لوگ آئے یہاں روزگار کے سلسلے میں، تو آپ کو یہاں پر خیبر پختونخوا کی بہترین شنواری کڑھائی بھی ملتی ہے۔ یعنی جو ذائقہ آپ کو وہاں پر ملے گا لنڈی کوتل میں، وہی ذائقہ آپ کو کراچی کے مختلف مقامات پہ مل جائے گا۔ اسی طرح سے یہاں پر جو ملباری حضرات ہیں ان کے مخصوص کھانے بھی موجود ہیں۔ جو پنجاب کی لسی ہے، مرغ چنا ہے، وہ بھی یہاں پر ملتا ہے۔ فوڈ اسٹریٹ آپ نے ذکر کیا، حسین آباد ہے، بنس روڈ ہے، بوٹ بیسن، اس کے علاوہ جو ہمارا سپر ہائی وے ہے وہ پوری ایک فوڈ اسٹریٹ بن چکی ہے، بڑے بڑے ہوٹلز ہیں وہاں پہ، شاہراہ بن چکی ہے بھائی وہ تو اسٹریٹ بالکل۔ جی جی، اس طرح دو دریا کا علاقہ ہے ساحل کے کنارے۔ فیض اللہ مجھے یہ بتائیں کہ وہ بھی پورا ایک پورا سی فوڈ اور وہ طرح طرح کی چیزیں، مجھے یہ بتائیے کہ اگر جیسے باہر سے لوگ آتے ہیں تو ان میں چند جگہیں ایسی ہوتی ہیں، آپ کے پاس 2 دن ہوں، تو کون سی ایسی جگہیں جو آپ چاہیں گے کہ وہ مس نہ کریں؟ دیکھیے کراچی کی جو سب سے بڑی اس کی خوبصورتی ہے وہ اس کا ساحل ہے، یعنی بہت قریب ہے۔ آپ یعنی مشکل سے ایک شہر کے کسی بھی حصے سے صرف 1 گھنٹے میں آپ ہاکس پے وغیرہ پہنچ سکتے ہیں، سینس پیٹ جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی کی ایک خوبصورتی یہاں کی پرانی عمارتیں، یعنی جو یہاں کا اولڈ کراچی کا کلچر ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ خاص طور پہ عید کے مواقع پہ ہم اولڈ سٹی ایریاز میں دیکھتے ہیں کہ وہاں لوگوں کے جھنڈ ایک طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، تو
تو وہ ایک الگ طرح کا کلچر آپ کو نظر آتا ہے. کراچی کا جو قدیم علاقہ ہے کھارا در, وہاں پر تو زندگی کا آغاز ہی گویا مغرب کے بعد ہوتا ہے اور پھر رات گئے تک وہاں سلسلہ جاری رہتا ہے. اگر آپ کبھی کھارا در جائیں رات میں تو آپ کو دیکھ کر حیرت ہوگی کہ خواتین, بچے اور مرد حضرات رات کے وقت سج سنور کر اپنے رشتہ داروں سے ملنے یا کہیں کھانا کھانے جا رہے ہوتے ہیں. عموماً جو دیگر شہروں کا کلچر ہے وہ اس سے خاصا مختلف ہے. اس کے ساتھ ساتھ کراچی کی ایک پارسی کالونی ہے, وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. پرانے زمانے کی بڑی بڑی عمارتیں ہیں, بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں, ان میں سے اکثریت اب خالی پڑی ہے. تو اس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو بڑا یہ جو کراچی کی قدیم عمارتیں ہیں وہ زبردست ہے. چوکنڈی کا قبرستان ہے, اسے بالکل مس نہیں کیا جا سکتا, اور وہاں پر کئی 100 سال پرانی قبریں موجود ہیں اور ایک یادگاریں وہاں پر موجود ہیں. اسی طرح سے جنگ آزادی میں حصہ لینے والے بلوچ اور سندھی جو شہداء ہیں ان کی قبریں یہاں پر موجود ہیں. اسی طرح سے میوہ شاہ کے قبرستان اور اس کے علاوہ دیگر قبرستانوں میں جو کراچی میں پہلے آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, اور جو پارسی کمیونٹی کا بتایا ان کے کھانے بھی بڑے فیمس ہیں, وہ بھی یہاں پر اویلیبل ہوتا ہے. اب ذرا کوئٹہ کا رخ کرتے ہیں, اور سنگلاخ پہاڑوں میں گھری وادی جو کوئٹہ ہے اس میں بھی بڑی ہم نے دیکھا ثقافتی رنگ ہے. یہاں پر خوبصورت شہروں میں سے ایک شہر ہے کوئٹہ, اور خاص مزاج ہے کوئٹہ شہر کا. تو عطیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم جانتے ہیں. عطیہ بتائیے گا, خاص طور پہ جب یہ سیزن آتا ہے پھر کھانے بھی, خوابوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے, انواع اقسام کے کھانے کھائے جاتے ہیں, تو کیا خاصیت ہے کوئٹہ شہر کی؟ اگر کوئی ٹورسٹ جانا چاہے تو کیا اس کو بتایا جاتا ہے جی یہ وہ جگہ ہے جہاں اپنے ضرور وزٹ کرنا ہے, مسٹ وزٹ؟ جی بالکل صدف اور اشفاق, اگر بات کی جائے بلوچستان کی اور کوئٹہ کی تو کوئٹہ دارالحکومت ہے, اور ایک ٹائم میں جو ہے اسے لٹل لندن کا خطاب دیا گیا. اتنا خوبصورت شہر ہے. یہاں کی اگر ثقافت کی بات کر لی جائے تو ثقافت کا گلدستہ ہے یہ. ہر قسم کے جو ٹریڈیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو یہاں پر ملیں گے. ہزارگی کلچر آپ کو یہاں پر ملے گا. کے پی کے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی یہاں پر ہیں, بلوچستان سے تعلق رکھنے والے پشتون بھی ہیں, براوی بھی ہیں, بلوچ بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اردو سپیکنگ اور پنجابی سپیکنگ لوگ بھی بڑی تعداد میں بلوچستان میں پائے جاتے ہیں. اور اسی لحاظ سے جب ثقافتیں ہوتی ہیں تو پھر ان کے جو ہے وہ پکوان بھی بڑے عروج پر ہوتے ہیں. کشمیری لوگ بھی یہاں پر ہوتے ہیں. اگر ہم پکوان کی بات کی جائے کریں, اور اگر کوئی یہاں پر آتا ہے تو اس کی سب سے پہلے فوکس جو ہوتا ہے وہ یہاں کے ٹریڈیشنل فوڈ کے اوپر ہوتا ہے, کیونکہ باقی تمام شہروں کی اگر بات کی جائے ہر شہر اپنی ایک الگ منفرد جو ہے وہ پہچان رکھتا ہے, لیکن بلوچستان بھی اپنی ایک بہت الگ اور بہت خوبصورت پہچان رکھتا ہے. سنگلاخ 400 پہاڑوں میں گھری ہوئی پیالہ ٹائپ یہ وادی جو ہے بہت حسین ہے. یہاں پر جو ثقافتیں ہیں ان کے پکوان بہت خوبصورت ہے. پکوانوں میں سب سے پہلے ذکر آتا ہے یہاں پر سجی کا, جو بہت مشہور ہے. مری جو ہے وہ بہت مزے کی سجی بناتے ہیں. سجی تو مختلف اقسام کی یہاں پر ملتی ہے, لیکن مریوں کی سجی بہت مزے کی ہوتی ہے, کیونکہ وہ اپنی ہی چربی میں بنائی جاتی ہے اور اسے نمک لگا کے پوری رات اسے پکنے دیا جاتا ہے, بالکل کوئلوں کی دھیمی آنچ پہ. اور وہ چربی اور نمک جو ہے وہ ہڈیوں تک اور گوشت کے اندر تک جو ہے وہ رچ بس جاتا ہے, اور جب آپ اس کا ایک بائٹ توڑتے ہو تو اس میں وہ چربی کے آئل کے ساتھ ساتھ جو ایک خوبصورت نمکین ٹیکسچر آتا ہے وہ دل مو لیتا ہے. کابلی پلاؤ کی بات کی جائے تو یہ افغانستان کا جو کلچر بھی یہاں پر ہے تو اس سے بھی تعلق رکھتا ہے. کابلی پلاؤ کی اپنی مثال جو ہے وہ الگ ہے. اس میں کشمش, گاجر اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسے چینی کو کیرملائز کر کے اس کا جو ہے ایک ہلکا سا جو ہے وہ ٹیکسچر اس میں آتا ہے, وہ بہت مزے کا لگتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر کھڈی کباب ہوتا ہے جو پورے بکرے کو مسالے لگا کے اور پھر اس کے پیٹ کو چاک کر کے اس میں چاول اور میوے کے بھر دیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد اسے بہت مطلب ایک رات بھی وہ پکتا رہتا ہے. اور جب وہ پکتا ہے تو اس کا ذائقہ جو اپنی مثال آپ ہوتا ہے. دیگر شہروں سے آنے والے لوگ جو ہیں تو یہ تو کھانے ہو گئے, ذرا ہمیں کچھ مقامات بھی بتائیے گا عطیہ, کا ذکر کچھ پلیسز بھی بتائیے گا جہاں جو وزٹ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئٹہ کی تاریخ کیا ہے, بلوچستان کی تاریخ کیا ہے. ذرا اس حوالے سے بھی بتائیے گا کون سی جگہیں جہاں پہ جا سکتے ہیں. صدف اگر ہم بلوچستان میں آپ کو اگر دعوت دوں کہ آپ بلوچستان آئیں تو سب سے پہلے تو جیسے ہی آپ بلوچستان میں انٹر ہوں گی تو سب سے پہلے یہ سنگلاخ پہاڑ آپ کا استقبال کریں گے, کیونکہ اس کی مٹی کا رنگ ایسا ہے کہ جو ایک بار چڑھ جاتا ہے تو پھر وہ نہیں اترتا, اس پر کوئی دوسرا رنگ اثر نہیں کرتا. اور یہاں مقامات کی بات کی جائے تو جیسے ہی آپ کوئٹہ میں انٹر ہوتے ہیں وادی بولان آپ کا استقبال کرتی ہے. وہاں پر بڑے خوبصورت جھرنے ہیں, اگر ان کو ہم دیکھ لیں تو ہمیں کبھی بھی یقین نہیں آتا دیکھنے والی آنکھ کو کہ ہم پاکستان میں ہیں. ایسا لگتا ہے
کہ جو دیگر شہر ہیں شاید ہم وہاں پر ہیں اور وہاں سے جو ہے ہم لوگ یہاں پر انٹر ہو رہے ہیں اور یہ پاکستان کا نہیں بلکہ کسی یورپین کنٹری کا جو ہے وہ علاقہ ہے. اور اس سے آگے اگر ہم آ جائیں، آگے آنے کے بعد کوئٹہ شہر میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو بولان سے آگے پھر کوئٹہ شہر میں جب ہم داخل ہوتے ہیں، زیارت کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو بہت ہی حسین اور خوبصورت جو ہے وہ زیارت آپ کا استقبال کرتا ہے. بہت پیاری وادی ہے، بہت خوبصورت موسم ہے. قائد اعظم ریزیڈنسی کی طرف ہم جاتے ہیں. قائد اعظم ریزیڈنسی بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے. یہاں پر لوگ جو ہے گرمیوں کے موسم میں بھی آتے ہیں کیونکہ موسم ویدر بڑا پلیزنٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ گرمی نہیں ہوتی یہاں پر، بڑا ہی حسین موسم ہوتا ہے. اور اس کے بعد کوئٹہ شہر کی اگر بات کی جائے تو کوئٹہ شہر میں ہنہ جو ہے، ہنہ اپنی مثال آپ رکھتا ہے. یہاں پر آنے والے لوگ پہلے جب کوئٹہ میں اسٹے کرتے ہیں تو وہ وادی ہنہ کی طرف ضرور جاتے ہیں کیونکہ بہت حسین وادی ہے، جھیل موجود ہے اور ارد گرد پہاڑ ہے. کیا زبردست نظارے ہیں ویسے وہاں کے، آپ یہ دیکھیے کہ خوبصورت نظارے، خوبصورت وادیاں میں جو ہے خشک پہاڑ جو ہیں. آئی تھنک وہاں پہ پولوشن کا بھی کوئی فیکٹر اتنا نہیں ہے تو وہاں کھلا آسمان، نیلے رنگ کا آسمان آپ کو دکھائی دے.